بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار اردو کہانی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابراہیم تراورے افریقہ کے ان نوجوان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے عمل اور نظریے سے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ برکینا فاسو جیسے چھوٹے مگر غیر معمولی تاریخ رکھنے والے ملک سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان فوجی افسر آج براعظم افریقہ میں آزادی اور خود مختاری کی نئی علامت بن چکا ہے۔ اس کی کہانی محض ایک فوجی انقلاب کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی جدوجہد ہے جو اپنے وطن کے لیے خواب دیکھنے اور انہیں سچ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ابراہیم تراورے 1988 میں برکینا فاسو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین محنت کش مگر دیانتدار لوگ تھے۔ بچپن سے ہی تراورے میں نظم و ضبط، نہ ڈر پن اور انصاف پسندی کے آثار نمایاں تھے۔ اسکول میں وہ ہمیشہ محنتی طالب علم رہا اور جلد ہی اپنے ساتھیوں میں قیادت کے جوہر دکھانے لگا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور وہاں بھی اپنی بہادری، نظم اور تیزی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے باعث جلد ترقی حاصل کی۔ مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک چبھن رہتی تھی۔ وہ اپنے ملک کی حالت دیکھ کر پریشان رہتا تھا۔ برکینا فاسو کے عوام غربت، دہشت گردی اور بیرونی طاقتوں کے دباؤ میں پس رہے تھے۔ عوام کی محنت کے ثمرات بیرون ملک جا رہے تھے اور سیاستدان اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے۔ تراورے یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا۔ سن 2022 میں جب برکینا فاسو میں سیاسی بحران اپنے عروج پر پہنچ گیا تو عوام کا صبر ٹوٹنے لگا۔ حکومت دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ ملک کے دیہی علاقے شدت پسند گروہوں کے قبضے میں جا رہے تھے اور مرکزی حکومت بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران ابراہیم تراورے نے ایک فوجی اقدام کے ذریعے اقتدار سنبھال لیا۔ اس وقت اس کی عمر محض 34 برس تھی اور یوں وہ دنیا کے کم عمر ترین سربراہان مملکت میں شامل ہو گیا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ قوم سے خطاب کیا تو اس کی آواز میں ایک انقلابی جذبہ اور خلوص جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اب کسی کے غلام نہیں رہیں گے۔ ہماری زمین ہماری ہے اور ہمارا مستقبل ہمارا ہی ہوگا۔ یہ الفاظ عوام کے دل میں گھر کر گئے۔ تراورے کا نظریہ واضح اور جاندار ہے۔ وہ مغربی طاقتوں کے اثر سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ افریقہ کی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ نوآبادیاتی سوچ ہے جو آج بھی مختلف شکلوں میں جاری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ افریقی ممالک کو اپنے وسائل پر خود کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برکینا فاسو سے فرانسیسی فوج کے انخلاء کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی حفاظت خود کریں گے، اپنی زمین خود سنبھالیں گے اور اپنے فیصلے خود لیں گے۔ ان کے اس اعلان نے مغربی دنیا میں ہلچل مچا دی، لیکن برکینا فاسو کے عوام میں ایک نئی روح جاگ اٹھی۔ تراورے نے اقتدار سنبھالتے ہی کئی انقلابی اقدامات کیے۔ انہوں نے تعلیم میں قومی شعور شامل کیا تاکہ نئی نسل اپنے ہیروز کو پہچان سکے۔ انہوں نے زراعت اور مقامی پیداوار کو فروغ دیا تاکہ ملک خوراک کے لحاظ سے خود کفیل بن سکے۔ قدرتی وسائل پر حکومتی اختیار بڑھایا تاکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی براہ راست عوام کی فلاح پر خرچ ہو۔ انہوں نے دیہی علاقوں میں خود حفاظتی فورسز تشکیل دیں تاکہ عوام اپنے گاؤں اور زمینوں کی حفاظت خود کر سکیں۔ ابراہیم تراورے کی شخصیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ خود کو عوام سے الگ نہیں سمجھتے۔ وہ شاہانہ محلوں میں رہنے کی بجائے سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر انہیں فوجی وردی میں عوام کے درمیان دیکھا جاتا ہے۔ ان کی گفتگو میں ایک سچائی اور اخلاص جھلکتا ہے جو لوگوں کے دل کو چھو جاتا ہے۔ وہ نوجوانوں کو بار بار یہ پیغام دیتے ہیں کہ اصل طاقت عوام کے اتحاد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر افریقہ کو آزادی چاہیے تو اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ تراورے کی قیادت نے نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پورے افریقہ میں ایک نئی لہر پیدا کی ہے۔ مالی، نائجر، چاڈ اور دیگر ممالک کے نوجوان اب مغربی اثرات سے آزادی کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ افریقہ کے کئی شہروں میں ابراہیم تراورے کی تصویریں دیواروں پر آویزاں ہیں۔ لوگ انہیں ایک نئے سانکارہ کے طور پر دیکھتے ہیں جو افریقہ کو پھر سے اپنی اصل روح دلانے آیا ہے۔ ان کے جلسوں میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، افریقہ آزاد ہوگا۔ مگر ہر انقلابی کی طرح ابراہیم تراورے کو بھی مخالفت اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ مغربی ممالک ان پر جمہوریت مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ بعض تجزیہ نگار انہیں
आमर करार देते हैं क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार फौजी बगावत के ज़रिए हासिल किया। लेकिन तरावरे का जवाब सादा है। वो कहते हैं कि जब एक मुल्क गुलामी में जकड़ा हुआ हो तो वह जमहूरियत एक दिखावा बन जाती है। पहले आज़ादी ज़रूरी है, फिर सियासत की बात होगी। उनके नज़दीक असल मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि अवामी खुद मुख्तारी है। आज इब्राहिम तरावरे सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुके हैं। उनकी बातों में अफ्रीका की रूह बोलती है और उनकी आंखों में आज़ादी की चमक दिखाई देती है। उनके इक़दामात ने उनके मुखालफिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद अफ्रीका वाकई एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है। वो अक्सर कहते हैं कि अगर हम अपनी ज़मीन के मालिक नहीं तो आज़ादी का कोई मफहूम नहीं। उनका यकीन है कि जिस दिन अफ्रीका के लोग खुद पर एतमाद कर लेंगे, दुनिया का ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। इब्राहिम तरावरे का सफ़र अभी जारी है। उनके सामने मुश्किलात के पहाड़ हैं, मगर उनके अज़म में कोई लग़ज़िश नहीं। उनके दिल में अपने वतन के लिए बेपनाह मोहब्बत और इंसाफ की तड़प है। शायद वही जज्बा है जो तारीख के हर सच्चे इनकलाबी में होता है। आज बर्किना फासो के गली कूचों में जब बच्चे उनका नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में उम्मीद झलकती है। यही उम्मीद उस कौम की असल ताकत है और शायद यही उम्मीद एक दिन पूरे अफ्रीका को हकीकी आज़ादी की रोशनी दिखाएगी।